اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ کتاب الطلاق الفصل الاول فی شروط المطلق والمطلقۃ والطلاق۔ سید سیستانی دامت ظل العالی نے منہاج الصالحین کی تیسری جلد میں جو ابھی آغاز کیا ہے نکاح کے بعد کتاب الطلاق کا ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 4 جو ہے وہ فصلیں جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ پہلی جو فصل ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جس میں مکتب تشیع میں جو طلاق کی شروط ہیں ان کو کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ یہ تقریباً جو ہیں وہ 10 سے 11 کیا شروط بنتی ہیں کہ طلاق دینے کے لیے 11 شرائط ہیں، اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ طلاق کا واقعہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو 11 شرائط ہیں اس کو تقسیم کیا گیا ہے 3 کیٹیگری میں۔ 3 کیٹیگری میں کیسے تقسیم کیا کہ ایک دفعہ مطلق کی شروط بیان کی، مطلق یعنی جو شوہر ہے، طلاق دینے والا ہے، اس کی شروط بیان کی، اور دوسری دفعہ شروط کس کی بیان کی، مطلقہ کی بیان کی کہ جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی کیا شروط ہیں، اور تیسری جو شروط کا تعلق ہے خود طلاق سے ہے، مثلا طلاق کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، عربی میں ہوں اردو میں ہوں، اس کی کیا شرائط ہیں، یہ ہیں۔ تو ان تینوں کی شرائط کو آپ جب ملائیں گے تو ٹوٹل 10 سے 11 شرائط کیا ہے آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ان تینوں کی شروط کا مکمل پایا جانا طلاق کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے عنوان ہے شروط المطلق، طلاق دینے والے کی کیا شروط ہیں۔ مسئلہ نمبر 473 سے آغاز ہوتا ہے کہ یشترط فی المطلق امور، کہ مطلق کے اندر چند ایک امور کی کیا ہے، شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے جو پہلا امر ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ بالغ ہو، کیونکہ یہ کتاب النکاح میں بحث ہو چکی ہے کہ نابالغ کی بھی کیا شادی ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ولی اور سرپرست ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی شادی کرواتا ہے، اور اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ اس میں کوئی فساد نہ ہو، تو وہ شادی کیا ٹھیک ہوتی ہے۔ اب جب شادی ہو جائے گی تو اب کیا وہ جو نابالغ بچہ ہے وہ طلاق دے سکتا ہے؟ ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، نابالغ طلاق نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مطلق کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ فلا جیسے ہو طلاق الصبی، بس صبی کی تعبیر کس کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، بلوغ کے مقابلے میں، کہ جو بالغ نہیں ہے اسے بچہ کہیں گے، کہ جو صبی ہے اس کی طلاق صحیح نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ طلاق دیتا بھی رہے تو وہ طلاق کیا صحیح نہیں ہوگی۔ لا مباشرتاً ولا بتوکیل غیر، لا مباشرتاً یعنی نہ ڈائریکٹ، اگر صبی خود طلاق دیتا ہے، خود یعنی وہ صیغہ طلاق پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی، ولا بتوکیل غیر، اور یا وہ کسی مولانا کو وکیل بناتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کیا طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مُمَيِّزًا، اگرچہ وہ نابالغ بچہ ایسا ہے کہ ممیز ہے، سمجھدار ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے، کوئی ایسے بہت ہی چھوٹا نہیں ہے، لیکن اذا لم یبلغ 10 سنین، جب تک وہ 10 سال کا نہیں ہو جاتا، 10 سال سے جو کم بچہ ہے اس کی جو ہے وہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ یعنی مسئلہ ہمارے سامنے کیا آئے گا کہ اگر 10 سال سے کم بچے کی شادی ہوتی ہے، ابھی تک 10 سال پورے نہیں ہوئے، تو شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ طلاق کا کوئی یہاں پہ سوال ہی کیا پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ وہ خود طلاق دے سکتا ہے، نہ کسی اور کو طلاق کے لیے کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی کیا ہے اس کا جو ولی ہے، حاکم شرعی ہے، وصی ہے، یہ لوگ بھی کیا طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ وَأَمَّا طَلَاقُ مَنْ بَلَغَهَا، یعنی من بلغ 10 سنین، یعنی وہ اس بچے کی طلاق دینا کہ جو 10 سال تک پہنچ گیا ہو، تو یہاں پہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بچے کے لیے طلاق دینا درست ہے، لیکن سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ ففی صحت اشکال، 10 سال کے بچے کی طلاق کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ جب اشکال ہے تو فلا یترک مراعات و مقتضی احتیاط فیہ، فلا یترک ہو کہ یہاں پہ جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ طلاق اور نکاح میں جب بھی احتیاط آتی ہے تو اس کا جو تقاضا ہے اسے سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب فرض کریں کہ یہ بچہ 11 سال کا تھا، اس نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے جی، سید سیستانی کو عالم سمجھتا ہے، طلاق دے دی، اب کیا کرے، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سید سیستانی نے کیا فرمایا جی، آپ احتیاط کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ اب وہ احتیاط بنتی کیا ہے، ٹھیک ہے، احتیاط یہ بنتی ہے کہ اگر وہ خاتون کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو احتیاط واجب ہے کہ وہ شادی نہ کرے، ٹھیک ہے، اچھا کہ چلے شادی نہیں کر سکتی، پھر کیا شادی شدہ ہے، یہ اس کو بیوی اپنے سمجھے، کہتے ہیں یہ بھی اس کو کیا بیوی بھی نہ سمجھے، دونوں اعتبار سے احتیاط کرنی ہے۔
یعنی اس کو نہ شادی شدہ سمجھا جائے اور نہ ہی کیا ہے طلاق یافتہ سمجھا جائے، ہر حوالے سے کیا ہے احتیاط کی جائے جب تک یہ لڑکا کیا بالغ نہیں ہو جاتا۔ یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ چونکہ یہ احتیاط واجب ہے، اگر کوئی احتیاط پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ دوسرے فقیہ کی طرف کیا رجوع کر سکتا ہے، عالم فالعالم کی کیا رعایت کرتے ہوئے۔ تو یعنی اشکال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق واقعی نہیں ہوگی، اب واقعی نہیں ہوگی تو اب جی ٹھیک ہے یہ میاں بیوی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی ہے، ہر جگہ پہ احتیاط ہے۔ ان احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے طلاق ہو گئی ہو سکتا ہے نہ ہو گئی ہو، تو آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ جو دونوں کے مطابق کیا فٹ بیٹھے۔ کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرۃ ولا بالتوکیل، ابھی اوپر بیان کیا کہ بچے کی طلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، نہ ہی ڈائریکٹ اس کا طلاق دینا صحیح ہوتا ہے، نہ ہی وکیل کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے لا یصح طلاق ولیہ عنہ، اسی طریقے سے جو بچے کا ولی ہے اس کا طلاق دینا عنہ بچے کی طرف سے یہ بھی کیا درست نہیں ہوتا۔ کا ابی ہے وہ جدی، جیسے باپ دادا اس کے موجود ہیں، باپ دادا نے اس کا نکاح تو کروا دیا، نکاح کروانے کے بعد اب وہ طلاق کا اختیار نہیں رکھتے۔ فضلا عن الوصی والحاکم شرعی، چاہے جائے کہ آپ بات کریں کس کی، وصی کی یا حاکم شرعی کی، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو وصیت کی ہوئی اور وہ زندہ ہے تو وہ بھی کیا طلاق نہیں دے سکتا، حاکم شرعی بھی کیا طلاق نہیں دے سکتا۔ حاکم شرعی کی ولایت تو بعد میں ہے، پہلی ولایت تو کیا باپ دادے کی ہے، جب باپ دادا اس کی طلاق نہیں دے سکتا تو حاکم شرعی بھی کیا پھر طلاق کیا نہیں دے سکتا۔ تو یعنی اس کا خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ بس جی اب شادی کروا سکتا ہے ولی بچے کی، شادی کروانے کے بعد جو ہے وہ اس بیچاری کی طلاق نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے، وہ خود بالغ ہوگا تو وہ خود اس کی مرضی ہوگی طلاق دے جانا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ بالغ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ عقل، کہ طلاق دینے والا جو ہے وہ عاقل ہو۔ عاقل کی تعبیر کے مقابلے میں کیا آتا ہے، مجنون، پاگل۔ اور مجنون کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، مجنون ادواری اور مجنون مطبق۔ ادواری کیا مطلب کہ دورے پڑتے ہیں جنون کے، کبھی ٹھیک کبھی پاگل، اور مطبق کیا کہ وہ بالکل ہی کیا ہے پاگل ہے، ٹھیک ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ فلا یصح طلاق المجنون، مجنون کی طلاق دینا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ انکان جنون ادوارین، اگرچہ اس کا جنون کیا ہے دوروں والا ہو۔ اذا کان طلاق فی دور جنونی، کب کہ جب وہ طلاق کب دے رہا ہے، فی دور جنونی، جب اس کو جنون کا دورہ پڑا ہوا ہے، ابھی وہ پاگل چل رہا ہے اور ابھی وہ طلاق دے رہا ہے، ابھی دوائی وغیرہ نہیں کھائی، علاج نہیں ہوا، تو اسی پاگل پن میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ ہاں دوائی وغیرہ کھا رہی، علاج ہو گیا، ابھی ٹھیک ہو گیا کچھ دنوں کے لیے، تو اب جب ٹھیک ہو گیا تو اس وقت وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جنون میں یہ ہوتا ہے کہ باپ دادے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کیا طلاق دیں۔ یجوز للاب والجد للاب، اب اور جد للاب کیا مطلب ہے، دادا نہ کہ نانا۔ باپ اور دادا کے لیے جائز ہوتا ہے کہ یطلق عن المجنون المطبق، کہ اس مجنون سے طلاق دیں کہ جو مجنون کیا مطبق ہے ادواری کے مقابلے میں، کہ جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس کے باپ اور دادا کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کریں جی، ان یطلق عن المجنون المطبق، کہ وہ مجنون مطبق کی طرف سے طلاق دیں زوجتہ، اس کی بیوی کو۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے، یہ شرط رہتی ہے کہ ما مراعات مصلحت ہی، کہ جو اس مجنون کی مصلحت بنتی ہے اس کی کیا کریں گے، رعایت کریں گے۔ یعنی فرض کریں کہ اس مجنون کے پاس جو ہے وہ پیسہ اور جو گھر ہے وہ سارا جو ہے وہ مہر کے طور پہ لکھوایا ہوا ہے، اور اگر وہ نہیں مہر تو دینا ہی پڑتا ہے نا، سارا مہر تو دینا پڑتا ہے۔ مثلا اس کی مصلحت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے برخلاف ہے اس کے طلاق، یعنی اس کا کوئی مالی نقصان ہوگا بہت بڑا اگر اس کو طلاق دی جاتی ہے، یا کوئی اور کیا ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں مجنون کی مصلحت ہے، یعنی اگر کوئی ایسا مجنون ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ بنتا ہے کہ یہ طلاق اس کو دی جائے گی تو اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی مجنون ہیں جو جیلوں میں ہیں، پاگل ہیں، تو اب ان کے بچے اور بیوی سارے کیا ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور الٹا جو ہے وہ پاگل ہے اور وہ لوگ اس کو بھی کیا سنا رہے ہیں، یہ پاگل ہو گیا، اب اس کے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے، بیوی کو کون سنبھالے۔ تو وہاں پہ یہ باقاعدہ مصلحت بنتی ہے کہ باپ دادا آگے بڑھیں اور اس کی طرف سے کیا جاری کریں جی، طلاق جاری کریں، تو یہ اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اب یہی مسئلہ ایک پنجاب کا پیش آیا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پاگل ہو گیا، چھوٹے چھوٹے کیا بچے تھے اس کے، تو اب اس کا جو باپ ہے وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں گا
تو یہ خاتون تو چلی جائے گی اپنے گھر، بچے جو ہے وہ ہمارے ذمہ آ جائیں گے، اب بچوں کو کون پالے گا، کون سنبھالے گا؟ ادھر سے خاتون کہے کہ مجھے طلاق چاہیے یہ تو لا علاج ہو گیا، جیل میں کہہ رہا ہوں، پاگل خانے میں تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ بالکل معاشرہ ساری کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کی مصلحت یہی ہے کہ یہ جو مجنون ہے اس نے تو جیل میں کیا نام ہے پاگل خانے میں ساری زندگی گزارنی ہے، تو اس کے فائدے میں یہ ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو طلاق دی جائے اور اس کے بچوں کو کیا ہے یا تو اس کے پاس جانے دیا جائے، بیوی کے پاس، وہ سنبھالے اور اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے، تو یہ اس کے پاس کیا رہا اختیار رہتا ہے۔ اور اگر وہ باپ انکار کر دے طلاق دینے سے اور ادھر سے زندگی خراب ہو رہی ہو خاتون کی، تو پھر وہ حاکم شرع کا کیا مسئلہ آتا ہے؟ سواء ابالغ مجنونا، چاہے وہ بالغ ہو مجنون، او عارض علیہ الجنون بعد البلوغ، یا اس کے اوپر کیا ہے جنون عارض ہو جائے بلوغ کے بعد، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، یعنی وہ بلوغت سے پہلے ہی مجنون تھا، یا کیا ہے کہ بالغ ہوا تو ٹھیک تھا، بعد میں کیا اس کے اوپر جنون آ گیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا جَدٌّ، اگر اس کے باپ اور دادا نہیں ہیں تو كَانَ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، تو پھر یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حاکم شرعی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ہے، اور یہ بات ہماری پیچھے گزری تھی عیوب المرأة میں، عیوب الرجل اور عیوب المرأة میں، کہ جہاں پہ خاتون کو نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ملتا ہے، وہاں پہ ایک بات یہ گزری تھی کہ اگر کسی خاتون کا شوہر پاگل ہو جاتا ہے تو کیا خاتون کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر دے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ فسخ النکاح کہتے ہیں، طلاق نہیں کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو سید سیستانی نے احتیاط واجب لگائی تھی کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہاں خاتون کے پاس کیا ہے اختیار نہیں ہے، اشکال ہے کہ خاتون کے پاس اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے، اور وہاں پہ اسحاق الفیاض اور باقی فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں جی، جنون میں بھی کیا ہے خاتون کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ نکاح کو کیا کرے، فسخ کرے۔ اب یہی جو آپ کا میں سامنے کیس رکھ رہا ہوں پنجاب کا، کہ خاتون کا شوہر پاگل ہو گیا، پاگل خانے میں چلا گیا، اس کا باپ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں جی بچے کو کون سنبھالے گا؟ تو اب وہاں پہ خاتون کہتی ہے کہ کیا میں نکاح فسخ کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی، جب کسی سیستانی کو میں عالم سمجھتی ہوں۔ اب وہاں پہ کیا کریں کہ ہم رجوع کا آپشن اپنائیں گے کہ بھی تم نکاح فسخ کرو، اور کیا نیت کر لو کہ میں یہ نکاح فسخ کر رہی ہوں، کس کی تحقیق کے مطابق، کس کے فتوے کے مطابق؟ اسحاق الفیاض کے فتوے کے مطابق۔ تو یہ سارا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کون سا مجنون تھا؟ مجنون مطبق تھا، یعنی مجنون مطبق جو ہے اس میں باپ اور دادا کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ طلاق جاری کریں، لیکن اس میں مجنون کی کیا مصلحت کو کیا دیکھا جاتا ہے۔ اما المجنون الادواری، جو مجنون ادواری ہے کہ جس کا علاج چل رہا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو فلا یصح طلاق الولی عنہ، تو ولی جو اس کا ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے کیا طلاق جاری کرے۔ وَإِن طال دورہ، اگرچہ اس کا جو دور جنون ہے وہ لمبا ہو جائے، سال 2 سال 3 سال لمبا ہو جائے، بل یطلق ہوا حال افاقتہ، بلکہ یہ مجنون ادواری ہے یہ خود کیا طلاق دے گا، کب طلاق دے گا؟ حال افاقتہ، کہ جب اس کو کیا ہو جائے گا، افاقہ ہو جائے گا۔ وَقَدَ سکران والمغمى علیہ، اسی طریقے سے جو سکران جو نشے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور مغمى علیہ جو بے ہوش ہو چکا ہے، کومے میں چلا گیا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ فإنه لا يصح طلاق الولی عنہما، کہ جو ولی ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے کہ وہ مغمى علیہ جو بے ہوش ہو چکا ہے یا نشے میں ہے اس کی طرف سے کیا طلاق دیں، یہ ولی کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے طلاق دینا۔ بل یطلقان حال افاقتہما، بلکہ یہ دونوں جب صحیح ہوں گے، افاقہ ہوگا، چاہے وہ لمبی مدت کے بعد کیوں نہ ہو، تو یہ خود کیا دیں گے؟ طلاق دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ کیا گزرا تھا، نان و نفقہ کا مسئلہ آتا ہے اور حقوق کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ جب خاتون کے پورے نہیں ہو رہے اور وہ صبر نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ کہاں پہ رجوع کرے گی؟ حاکم شرع سے کیا رجوع کرے گی؟ یہ کتاب و نفقات نکاح میں کیا اس طرح کے موارد ذکر ہوئے تھے۔ تو 2 شرطیں کیا متعلق کی ہو گئیں کہ بالغ ہو اور عاقل ہو، اور تیسری شرط جو ہے وہ ارادہ بھی ہو، قصد۔ قصد کا کیا مطلب ہے کہ بأن یقصد الفراق حقیقتاً، کہ وہ باقاعدہ جب یہ جملہ کہہ رہا ہے تو متوجہ بھی ہو کہ میں جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی ہماری، حقیقتاً کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی، ارادہ بھی ہو۔ اور یہ ہر بندے کا ارادہ ہوتا ہے، سوائے جو بندہ نشے میں ہے، سویا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا، اس کا ارادہ نہیں ہوتا نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں نا فقہ میں، وہ جو نیت ہونی چاہیے۔ نیت کیا مطلب ہے؟ یعنی متوجہ ہو اپنے کام کی طرف، کر کیا رہے۔ فلا یصح طلاق السکران ونحوہ، ایک بندہ بے ہوش ہے، ونحوی نیند میں ہے فرض کریں، تو ان کی طلاق دینا صحیح نہیں ہوتا۔ وجہ
کہ ممن لا قصد لہو معتدن بھی، کہ جن کے پاس جو ہے وہ قصد اور ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ کون سا قصد ارادہ؟ کہ جس کو باقاعدہ شمار کیا جاتا ہے، کہا جائے کہ یہ بندہ کیا ہے، ہوش و حواس میں ہے، وہ انہیں نہیں پورا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نشئی بندے کی طلاق ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ٹھیک نشئی بندے کی طلاق؟ ہم کہیں کیونکہ جب یہ حالت نشہ میں ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا اس کی طرف اس کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ نیند کی حالت میں اس کی طلاق صحیح نہیں ہے، یا یہ ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ شدید غصے کی حالت میں اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ شدید غصہ والا بھی کون سا؟ کہ جس کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، وہ والی غصے کی سٹیج، نہ کہ جو ہم چھوٹا موٹا کیا غصہ ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں کہ جی مکتب تحیہ میں جو غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ کلی جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس کی قید لگائیں گے کہ غصے میں طلاق تب صحیح نہیں ہوتی کہ جب اس کی وجہ سے یہ قصد کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کہ اس بندے کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اس وقت کیا اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ تو بہرحال غصے میں ہمارا مورد بنتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جب طلاق ہوگی تو اگلی شرائط، خاتون کی بھی تو شرائط ہے نا، طلاق کی بھی شرائط ہیں۔ اس میں پہلے تو 2 مولانا گواہ منگوانے ہیں، پھر دیکھنا ہے کہ خاتون حالت حیض میں ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ جماع تو نہیں کیا ہوا، تو اتنی دیر میں غصہ اس کا ختم بھی ہو جائے گا جب یہ شرائط پوری کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنا مسئلہ نہیں آتا۔ وَقَضَى لَوْ تَلَفَّظَ بِصِيغَةِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ النَّوْمِ، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بندہ نے جو ہے وہ طلاق کا صیغہ پڑھ دیا حالانکہ وہ نیند میں تھا، ٹھیک ہے جی، او حزناً، یا وہ مذاق کر رہا تھا، او سہواً، یا وہ بھول گیا، ٹھیک ہے جی، بھولے سے اس نے صیغہ پڑھ دیا، او غلطاً، یا اس سے کیا غلطی ہو گئی۔ غلطاً کیا مطلب کہ یہ جس کی 2-3 بیویاں فرض کریں کہ وہ اس نے کہا کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، بعد میں پتہ چلا اس کو طلاق تو نہیں دینی تھی، دوسری کو دینی تھی، ٹھیک ہے، یہ بعد میں بھی غلط آئے گی۔ او فی حال الغضب الشدید، اب یہ مسئلہ ہے غصے والا، یا اس نے جو ہے وہ طلاق کا صیغہ پڑھا ہے لیکن حال الغضب الشدید، ایسا غصہ تھا کہ جو شدید ہے، اور اگلی صفت کیا ہے کہ الموجب لسلب القصد، کہ جو سبب بنتا ہے کہ اس کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ارادہ اس کا ختم ہو گیا، اپنا کر کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، کچھ اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ بعد میں اگر ہوش میں آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، میں غصے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس طرح والے غصے یعنی بہت شاد و نادر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْفُرْقَةِ، تو یہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ جدائی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ وَقَضَى لَوْ أَتَى بِالصِّيغَةِ، اسی طریقے سے ایک بندے نے صیغہ طلاق پڑھا، کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے، تو پھر بھی کیا طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے، تعلیم دینا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جدائی ڈالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہم پاکستان میں یہ تو کتاب طلاق کا مباحثہ کر رہے تھے، تو وہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیسے پھر طلاق کا صیغہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اچھا تم مجھے وکیل بناؤ نا، تو میں جو ہے نا تمہاری طرف سے طلاق پڑھتا ہوں۔ وہ ڈرا، اچھا میں تم وکیل ہوں، تمہیں طلاق ہی نہ دیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تعلیم کے لیے کر رہے ہیں ایسا۔ تو انہوں نے کہا تعلیم کے لیے کیا، میں نہیں بناتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ تعلیم کے لیے ایک بندہ کہتا ہے جی چلیں جی میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں، کہتا ٹھیک ہے تم وکیل میری طرف سے بن کے طلاق دو، بھلا کیسے دو گے میری بیوی کو، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، پھر یہ تعلیم کے لیے۔ اچھا اول الحکایت، یا وہ کیا حکایت کرتا ہے، حکایت یعنی ایسے طلاق دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حکایت کر رہا ہے، اس کو حکایت بھی یا کسی کا واقعہ بیان کر رہا ہے، یا اسے بتلا رہا ہے کہ میں نے طلاق کیسے دی، ٹھیک ہے۔ اول تلقین، یا اسے تلقین کروا رہا ہے کہ تم جی میں طلاق کسی کو پڑھتا ہوں، پریکٹس کرو گی کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے، ایسے تم دو، مجھے زوجتی طالق ہے یا طالق، اسے کہہ رہا ہاں پڑھو زوجتی طالق ہے یا طالق، وہ نہیں پڑھے جی میں نہیں پڑھتا، وہ کہتے بھئی کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں ہے جدا ہونے کا، آپ فقط تلقین بار بار دہرا رہے ہیں۔ اچھا اگلا، او مداراتاً لبعض النساء مثلاً، یا بعض اپنی خواتین کے ساتھ کیا ہے مدارات کرتے ہوئے، اب دارا یدورو کا مطلب تو گھمانا ہوتا ہے، چکر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدارات لبعض النساء یعنی بعض اپنی خواتین کا دل رکھنے کی خاطر، وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ چلیں جی میں اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں، کیوں کر کے کہہ دیا۔ اور ولم یورد الطلاق جداً، اس کا مقصد کیا تھا، گھر میں جھگڑا ہو گیا، والدہ کو خوش کرنا تھا، راضی کرنا تھا، یا بہنوں کو راضی کرنا تھا، اس نے کیا ہے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن صورتحال کیا تھی، ولم یورد الطلاق جداً، وہ سنجیدہ حالت میں طلاق کا ارادہ ہی نہیں کر رہا تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب بھی بس یہ لڑائی ختم ہو، مدارات مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا اتفاق ہو جائے والدہ کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یا دیگر بیویوں کے ساتھ، پھر بعد میں کیا ہے اس مسئلے کو کیا ہے سلجھا دیں گے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، یعنی اصل قانون کیا ہے یہاں پہ، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی،
اس وجہ سے کہ کیونکہ یہاں پہ قصد اور ارادہ نہیں ہوتا. قصد اور ارادہ کیا مطلب، یعنی اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میری بیوی مجھ سے کیا جدا ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ اسی طریقے سے وہ بحث ہمارے یہاں پاکستان میں چڑی کہ جی ڈرامے وغیرہ میں وہ طلاق دیتے ہیں، اور ڈرامے باز کا جو ہے میاں بیوی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کا اپنا، اور وہ لڑائی کا ان کا سین ہوتا ہے، اس میں طلاق دینی ہوتی ہے. تو وہاں پہ میں سن رہا تھا کہ اہل سنت مفتی نے فتویٰ دیا کہ ہو جائے گی طلاق. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہے طلاق ہونے کی، وہ تو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصلاً اس مرد کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ کہ طلاق ہو جائے. اسی طریقے سے نکاح میں بھی ایشو ان کا بنا، وہ جو لڑکا لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں، مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ ڈرامے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں نکاح، تو انہوں نے کہا جی نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ تابع قصود ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نیت کا کیا ہے تعلق ہے، یہ خود بخود ہونے والی چیز نہیں ہے. خصوصاً طلاق تو کیا نہیں ہونے والی چیز، نکاح بھی نہیں ہوتا. تو اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے، قصد اور ارادہ ہے. تو لہٰذا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی ہو، تو آپ بنیادی چیز یہ دیکھیں کہ جس بندے نے طلاق جاری کیا کیا وہ چاہ رہا تھا کہ میری بیوی جدا ہو جائے، نہیں چاہ رہا تھا. اگر نہیں چاہ رہا تو بات ختم. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور یہ پریکٹیکل ہوا بھی چاہیے اگلا مسئلہ، اس کی میں مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. اذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه، ایک بندے نے طلاق دی، شوہر نے گواہ شواہ بلایا، طلاق وغیرہ دی. اچھا، پھر اس نے بعد میں کہا کہ جی عدم القصد فيه، میں نے تو جو ہے ارادہ نہیں کیا تھا طلاق دینے کا. ٹھیک ہے. اب عدت وغیرہ گزر چکی ہے، سب کچھ ہو گیا. اب شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے طلاق دی تھی میں نے نیت ہی نہیں کی تھی جدا ہونے کی، میرا تو یہ پروگرام ہی نہیں تھا. اب کیا کریں گے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ فإن صدقته المرأة، تو اگر خاتون اس کی تصدیق کرے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سنجیدہ تھے طلاق دینے میں، نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، اور یہ ایسی کہ آپ نے ڈرامہ کیا ہے مکمل طور پہ، ورنہ کوئی پروگرام آپ کا طلاق دینے کا نہیں تھا. ویسے مولانا بنایا، گواہ بٹھائے، ٹھیک ہے، مجھے بھی الگ رکھا تاکہ جو ہے رجوع کا آپشن بھی نہ ہو. تو اگر خاتون تصدیق کر دے کہ واقعاً یہ جو تمہارا تھا وہ ڈرامہ تھا، نیت نہیں تھی، فوا پھر تو بات ٹھیک ہے. وإلا اگر خاتون کے کہ بھی یہ کیا عدت گزر چکی ہے، اب میں آگے شادی کرنے جا رہی ہوں، تو اس نے کیا رولر ڈال دیا کہ میں نے نیت ہی نہیں کی تھی طلاق کی، تو پھر اس صورت میں کیا لم یسمع منہ، اس بندے کا یہ دعویٰ کیا نہیں سنا جائے گا. اور یہ ایک کیس ہوا ہمارے یہاں اس طریقے سے کہ وہ مولانا کا بیٹا تھا، اس نے جو ہے وہ دوسری شادی کی، تو اب اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق باقاعدہ مولانا کو بٹھا کے ساری طلاق ہوئی، اور وہ خاتون کہتی ہے بالکل یہ میرے قریب ہی نہیں آیا، کچھ رجوع وغیرہ نہیں ہوا، یہ الگ گھر میں رہی ہے. اب جب 5-6 مہینے سال گزر گیا، اب اس خاتون نے آگے شادی کرنا چاہی، تو اس نے کہا کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، قصد ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا ہے، تم کو یہ مسئلہ بھیجا، بھائی ابھی نہیں ہے. خاتون تصدیق نہیں کر رہی، خاتون کہہ رہی ہے کہ سارے حالات ایسے تھے، اب مرد کی وہاں پہ کوئی بات نہیں چلے گی. تو لہٰذا یہ قصد والی بات کیا ہے، اس میں خاتون کا کردار بھی ہے ایسے موارد میں. اچھا، الامر الرابع، چوتھی جو شرط ہے کس میں، متعلق کی جو شرط ہے کہ الاختیار، کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کیا طلاق دے. فلا یصح طلاق المکرہ ومن بحکمہ، پس اس بندے کی طلاق سے ہی نہیں ہے کہ المکرہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو، اور جو اس کے حکم میں ہوتا ہے. اکراہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کیا دھمکی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دھمکیوں والی طلاقیں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس دھمکی کے ابھی ہم مصداق پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ یہ دیکھیں گے اس کا یہ مصداق بھی بن جاتا ہے کہ اگر تم طلاق نہیں دو گے تمہیں ہم جو ہے وہ کیس کر دیں گے، تمہارے اوپر FIR کٹوا دیں گے. اگر تم طلاق نہیں دو گے تمہاری کیا ہے نوکری سے فارغ کر دیں گے، یا طلاق نہیں دو گے تو تم سے کیا ہے یہ پلاٹ نہیں تمہیں دیں گے. کوئی اس طرح کی کیا ایشو، کوئی نقصان، مالی نقصان، جانی نقصان، اس طرح کی. اب اس طرح کے کیس آیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ بھئی یہ تو لڑکی والے کے جو بھائی ہیں وہ تو پولیس والے ہیں سارے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر یعنی چرس وغیرہ کا کیس ڈالیں گے، اندر کر دیں گے، تم جو ہے طلاق دو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا طلاق دے دو، ہوگی تو نہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے نہیں پھر بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم ختم ہو. میں نے کہا اگر تم اس وجہ سے اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہو، نہ کہ ان کے ڈر کی وجہ سے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر تمہارے اندر ڈر پیدا ہو چکا ہے، خوف پیدا ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے دے رہے ہو، پھر یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انہیں بتا دو کہ میں طلاق تو دے رہا ہوں تمہاری دھمکی کی وجہ سے، لیکن فقہ کا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ طلاق میری ہوگی نہیں. لہٰذا حالات تم نارمل کرو، پہلے دھمکی شمکی ختم کرو، پھر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آ کے منت سماجت کرو، کوئی اس طرح کے ایشو نہ ہو، پھر طلاق دوں گا. یعنی فقہ کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں. اچھا، اب اکراہ کیا ہے؟
الاکراہ ہوا الزام الغیر بما یکرہ، کہ آپ دوسرے کے اوپر الزام کریں، ضروری قرار دیں، بما اس چیز کو کہ یکرہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے اس چیز کو، وہ طلاق نہیں دینا چاہتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو، الزام، ٹھیک ہے، الزام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بالتوعید، دھمکی دینے کے ساتھ، وعد یوعد توعیداً، اسے کیا کہتے ہیں؟ دھمکی دینا۔ دھمکی دینا کیا مطلب؟ کہ بالتوعید علی ترک ہی، کہ اگر اس نے اس کو ترک کیا، یہ کام نہ کیا، تو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ بما ایک ایسی چیز کے کہ یضر بحال ہی، جو اس کی حالت کو کیا نقصان پہنچائے گی، اور ایک ایسا نقصان کہ مما لا یستحق، کہ جس نقصان کا وہ مستحق ہی نہیں ہے، اس سے 1,00,000 روپیہ لے لیں گے، 1,00,000 آپ کا یا اس کا اپنا پیسہ ہے، تو وہ اس نقصان کا مستحق تو نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے قرضہ دیا ہوا تھا تو 1,00,000 تک مستحق ہے کہ اس سے لے لیا جائے نا، قرضہ واپس نہیں کر رہا، ٹائم ہی آ گیا ہے، کب سے نہیں کر رہا، تو یہ دھمکی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسے کہیں بھی 1,00,000 روپے جو تمہیں ہمارا دینا نہیں ہے، جو نہیں دے رہے، وہ ہم تم سے چھین لیں گے اگر تمہیں طلاق نہیں دی، تو یہ کہ یہ دھمکی ہوگی ہے جی، ہم کہ دھمکی نہیں ہے، ابھی 1,00,000 ان کیا انہوں نے لینا ہے تو ہم سے، ٹھیک ہے، چھین بھی سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ تو یعنی ایک ایسی چیز کی دھمکی دینا کہ لا یستحق ہو، کہ جس کا وہ مستحق نہ ہو، مع حصول الخوف له من ترتبہ، یہ شرط بھی اہم ہے، جب کہ اس بندے کو ڈر بھی لگ جائے، خوف بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، کس چیز کا؟ کہ من ترتبہ، کہ یہ جو توعید ہے یہ مرتب بھی ہو جائے گی، یہ انجام بھی کیا پا جائے گی، یعنی وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس خاتون کے جو ہے وہ چھوٹے بھائی نے دھمکی دی، چھوٹا 5-10 سال کا تھا، کہ اور ان سے نے کہا کہ بھی تم جو ہے وہ طلاق دو، نہیں تو میں جو ہے تمہیں مار دوں گا، ٹھیک ہے، اب وہ دھمکی تو آ گئی ہے لیکن یہ والی چیز نہیں ہے کہ خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ یا اسی طریقے سے آپ کہیں کہ ایک بندہ جو ہے بڑا مضبوط ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کی سیکورٹی وغیرہ باقی بہادر ہے، مضبوط ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس کو آ کے ایک نچلے طبقے کا بندہ دھمکی دے رہا ہے کہ تم نے اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے اکاؤنٹ بند کروا دیں گے، ٹھیک ہے، تمہیں کیس کروا دیں، اسے پتہ ہے بھی یہ کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا مجبور ہو گیا ہے۔ اچھا جی، موضوع ویلحق بہ، اور اسی اقرار کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، موضوعاً ملحق ہوتا ہے یا حکماً، یعنی موضوعاً آپ یہ کہہ دیں کہ واقعاً یہ اقرار ہے، یا اگر آپ اسے اقرار نہیں بھی کہہ رہے تو اس کا حکم اقرار والا ہے۔ حکم اقرار والا کیا ہے؟ کہ طلاق نہیں ہوتی۔ کون سے موارد؟ یہ والے موارد کہ ما اذا امرہ بایجاد ما یکرہ، کہ ایک بندے نے اسے حکم دیا کہ تم ایجاد کرو، انجام دو ایسی چیز جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، مع خوف المأمور من اضرارہ بہ، جبکہ مأمور جسے حکم دیا جا رہا ہے یہ شوہر، اس سے خوف پیدا ہو گیا ہے کہ من اضرارہ، کہ وہ بندہ کیا دے گا؟ ضرر دے گا، ٹھیک ہے، بہی، اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، مع اضرارہ بہی، کہ اس بندے کو ضرر ملے گا، بہی کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ ضرر ملے گا، مع اضرارہ بہی، یعنی آپ ضمیر کدھر پلٹائیں معنی کے اعتبار سے؟ من اضرارہ، یعنی من اضرار عامر، کہ عامر ضرر دے گا، بہی، اپنے اس امر سے، کہ جو اس نے امر دیا ہے اسے ایجاد کرنے کا، وہ اس کے ذریعے سے اسے نقصان پہنچائے گا، کب؟ لو خالفہ، اگر اس نے کیا مخالفت کی، وَإِن لَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَعْوِيدٌ أَوْ تَحْدِيدٌ، اگرچہ اس کی طرف سے کوئی توعید، کوئی تحدید، دھمکی وغیرہ نہیں ہے، کوئی اس نے وعدہ وغیرہ نہیں کیا کہ تم یہ کروں گا، کچھ بھی نہیں کیا، فقط اس نے یہ کہا کہ بھئی میری بہن کو طلاق دو، یہی جملہ کہا، یہ جملہ کہتا گیا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے؟ خوف پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ بندہ بڑا خطرناک ہے، اگرچہ اس نے کہا نہیں ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، یہ پیسہ چھین لوں گا، لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ کیا کرے گا جی؟ مجھے مارے گا۔ اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اکراہ ہے یا اکراہ نہیں ہے؟ تو یا تو آپ اسے موضوعاً اکراہ کہہ دیں کہ بھئی وہ اس نے انداز ہی اس کا ایسا تھا بات کرنے کا، اکراہ اس نے کیا، یا آپ اسے اکراہ نہیں کہتے تو یہ حکم اکراہ میں ہے۔ اچھا، وَقَضَىٰ لَوْ أَمَرُوا بِذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اس نے اسے حکم دیا کہ بھئی تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے، وَخَافَ الْمَأْمُورُ مِنْ قِيَامِ الْغَيْرِ، اور معمور کو ڈر بیٹھ گیا کہ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ کر دے گا، وہ کیا کام کر دے گا کہ بالاضرار بہی علی تقدیر مخالفت ہی، کہ وہ اس سے نقصان پہنچائے گا بہی، اس کے اس امر کی وجہ سے، کب نقصان پہنچائے گا؟ علی تقدیر مخالفت ہی، کہ اگر اس نے اس کی بات کیا نہ مانی، ٹھیک ہے، یعنی فرض کرے کہ اس کا کوئی دوست ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ تو مولانا صاحب تو کیا ہے، یہ تو کچھ کسی کو نہیں کہتے، اس مولانا نے کہا بھی تم کیا طلاق دو، ٹھیک ہے،
اب اسے 100% یقین ہے کہ اس مولانا نے مجھے مارنا چاہنا نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ دیکھ رہا ہے کہ مولانا کے ایک ساتھ کیا ہے عاشق کھڑا ہوا ہے جو اس پہ جان دینے والا ہے۔ اگر اس سے پتہ چلے کہ میں نے مولانا کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا اچھا تم نے ہمارے مولانا کی بات نہیں ماری، ٹھیک ہے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی مولانا نے جب اسے حکم دیا تھا طلاق دینے کا تو کیا وہ اسے مجبور کر رہا تھا؟ تو سیسانی فرماتے ہیں کہ اسے آپ موضوع کے طور پہ مکرہ نام بھی کہیں، آپ کہیں چلیں یہ اکراہ کا موضوع نہیں بنا، لیکن حکم اس کا کون سا ہے؟ اکراہ والا ہے۔ یعنی اصل سید سیستانی کے مطابق اصل چیز کیا ہے کہ ڈرا کے بندے کو نہ رکھا ہوا ہو۔ جب بندہ طلاق دے رہا ہو تو اس کے دل میں ڈر یہ پیدا نہ ہو چکا ہو کہ اگر میں نے طلاق جو ہے وہ نہ دی تو یہ مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اگر اس طرح کی ڈر کی کیفیت ملتی ہے کسی جگہ پہ، بے شک جو ہے وہ حالات ایسے ہوں کہ کوئی انہوں نے دھمکی چمکی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے وہ مربوط ہے کہ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو اس علاقے کے رواج اور جو جس خاندان والے ہیں اس کا پتہ ہو حالات سارے، یعنی اگر کوئی صیغہ طلاق کسی نے کہا کہ جی میرا صیغہ طلاق پڑھیں اور آپ کو اس کے حالات پتہ ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو طلاق اس وجہ سے دے رہا ہے کہ لڑکی پر مجھ سے کیا ہے طلاق دو، اگرچہ انہوں نے دھمکی نہیں دی لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اندر سے ڈر گیا ہے ان کے کہنے کی وجہ سے، تو وہاں پہ پھر شرعی مسئلہ بتانا چاہیے کہ بھی تم اگر ڈر چکے ہو ان کی بات سے تو پھر یہ طلاق کیا نہیں ہوگی۔ وہ کب کہ جب وہ طلاق دینے کو ناپسند کر رہا ہو۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ نفرت ہو جاتی ہے، کہہ رہے بھی اتنے مشکلات پڑی ہوئی ہیں اس کے بھائی ہر روز دھمکاتے رہتے ہیں، اس لڑکی کو رکھنی نہیں ہے بس، تو وہ تو پھر راضی ہے طلاق دینے پہ۔ ایک کہ نہیں طلاق دینے پہ راضی نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے، فقط اسی وجہ سے کیا وہ طلاق دے رہے ہیں۔ اچھا، ولا یلحق به موضوعا ولا حکما، اور یہ جو ہے وہ اکراہ کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، نہ ہی موضوع کے اعتبار سے نہیں حکم کے اعتبار سے۔ کب؟ ما اذا اوقع الفعل، کہ ایک بندے نے اس فعل کو انجام دے دیا، ٹھیک ہے جی، یعنی طلاق دے دی۔ کیوں کی دی؟ کسی نے کہا تھا ایسے؟ کہا بھی نہیں کسی نے، لیکن خود ہی اس نے دی۔ مخافت اضرار الغیر بھی، اس بات سے ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے، مخافت اضرار الغیر بھی کہ کوئی غیر کیا ہے اس کو اس وجہ سے کیا ضرر نہ دے دے، ٹھیک ہے جی۔ الا تقدیر ترک ہی، اگر اس نے کیا ہے اس کام کو ترک کیا، اس فعل کی وجہ سے کوئی اسے ضرر نہ دے رہے، اگر اس نے کیا اس فعل کو ترک کیا، جبکہ من دون الزام منہ ایاہو، بلکہ اس غیر کی طرف سے، جبکہ بغیر اس کے کہ اس غیر کی طرف سے الزام ہو، ایاہو اس بندے کو، یعنی اس بندے کو دوسرے نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، اس نے خود ہی ان کی شکلیں دیکھیں، کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، اس نے حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا ہے طلاق دے دی۔ اب اس سے نہ یہ کہا جائے گا کہ یہ موضوعاً اکراہ ہے اور نہ ہی کیا ہے حکماً اکراہ کہا جائے گا، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، یعنی وہ طلاق کیا ہو جائے گی، پھر مکرہ کی طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی کما لو تزوج امراتن، ایک بندے نے جب کسی خاتون سے شادی کی، ثم رآ، پھر اس نے یہ دیکھا، یعنی اسے یہ بات سمجھ آئی کہ انہا لو باقیت فی عصمتہ، کہ اگر یہ اس کی کیا ہے بیوی رہی، باقیت فی عصمتہ ہی، اگر یہ اس کی بیوی رہی تو لواقعت علیہ وقیۃن، تو اس کے اوپر کوئی وقیہ ہو جائے گا، کوئی حملہ ہو جائے گا، من بعض اقرباء، یا اس خاتون کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، یہی آپ سیدادی والے لے لیں، ٹھیک ہے، اس نے شادی کر لی اور اس سے کیا ہے اب ڈر لگ گیا کہ اگر جو ہے وہ پتہ لگ گیا تو اب تو جو ہے وہ میرے اوپر تو حملہ ہو جائے گا۔ فلتجا الی طلاق، اب یہ مجبور ہو گیا کہ اسے کیا ہے طلاق دے، تو فإنه لا يضر ذلك بصحة الطلاق، اب یہ چیز کیا ہے صحت طلاق کو ضرر نہیں دے گی کیونکہ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم بھی طلاق دو، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈر لگ گیا، پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، پھر انہیں کہنا پڑے گا کہ تم کہو نہیں اس کو اپنی مرضی سے کہہ دینا، تو تب طلاق کیا ہوگی۔ وہکذا الحال، اور یہ بالکل صورت حال ہوگی، یعنی طلاق کے صحیح ہونے کو نقصان نہیں دے گی، کہ فی ما اذا کان الضرر المتوعد به، کہ جس ضرر کی دھمکی دی گئی ہے وہ ایسا ہو کہ مما یستحق ہو، کہ یہ بندہ اس کا شرعی طور پہ مستحق ہے کہ یہ اسے نقصان پہنچنا چاہیے۔ کما اذا قال ولی الدم للقاتل، کہ قاتل ہے، یہ بندہ قاتل ہے، اور جو دم کا ولی ہے، یعنی اس کا بیٹا ہو گیا یا باپ ہو گیا، جس کے پاس شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو قتل کر سکتا ہے قصاص میں، وہ اسے کہتا ہے کہ طلق زوجتک والا قتلتک، کہ اپنی بیوی کو طلاق دو نہیں تو میں قتل کروں گا، قتل حالت کرنا جائز ہے، مستحق ہے قتل کا یہ، ٹھیک ہے، تو اب یہ دھمکی شمار نہیں ہوگی۔ او قال الدائن للغریم، یا قرضہ دینے والا مقروض سے یہ کہے کہ طلق زوجتک، کہ بیوی کو طلاق دو، والا طالبتک بالمال، وگرنہ میں اپنا قرضہ تم سے واپس لے لوں گا، ٹھیک ہے، حالانکہ مدت بھی معین نہیں ہے، یعنی مدت والا ہو تو وہ تو واپس نہیں لے سکتے نا۔ فطلقہ، اب اس نے کیا طلاق دے دی، تو فإنه يصح طلاق فی مثل ذلک، اس جیسے موارد میں طلاق صحیح ہوگی، کیونکہ جس نقصان کی دھمکی دی گئی ہے
اس نقصان کا یہ کیا ہے مستحق ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اکراہ کے اندر ایک ایسے نقصان کی دھمکی ہو کہ جس کا یہ شرعی طور پہ مستحق نہ ہو، چاہے وہ دھمکی ہو یا دھمکی نہ ہو، فقط اس کو کہا جائے اور اس کو ڈر لگ جائے تو پھر بھی کیا ہے وہ اکراہ کے حکم میں چلا جائے گا اور طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ کب طلاق واقع نہیں ہوگی؟ کہ اگر یہ طلاق دینے کو ناپسند کرتا ہو۔ لیکن اگر یہ اس کا ٹوٹل پروگرام بن جائے کہ بھی اب دھمکی ہو یا نہ ہو بس میں نے طلاق دینی ہے تو پھر وہ ایشو نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔